طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ پیش رہتے ہیں مدد کے حوالے سے. لیکن عسکری بھائی ایک اہم ٹاپک جو میں نے شروع میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ وہ بیٹی, چھوٹی سی بیٹی جو پیدا تو ہوئی لیکن جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کو اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں کہ باپ کہاں ہے. اغوا کی صورت میں یا کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ اغوا ہی بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو, کیونکہ غائب کر دینا کسی کو اور بتانا نہیں, یہ تو کسی لاء میں کسی قانون میں نہیں ہے. اور آپ لوگوں نے گزشتہ 16 دنوں سے نمائش چورنگی پہ پرامن دھرنا دے رکھا ہے, جس میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ہر کسی کے لب پر یہی التجا ہے کہ ہمارے ورثہ کو ہم سے ملوا دیا جائے. اور آپ ان کی ہم آواز بنے. شی ایکشن کمیٹی MWM کا بڑا کردار ہے اس میں کہ جنہوں نے اس گھرانے کو مد نظر رکھا اور اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگوں نے ایک پرامن احتجاج کیا اور دھرنا دیا. تو مجھے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج آپ کی اہم پریس کانفرنس بھی ہوئی, تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کیونکہ کافی لوگ آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں, آج 16واں یا 17واں دن ہو چکا ہے اس دھرنے کو جو نمائش چورنگی پہ دیا گیا ہے. پروردگار ہمارے عالم دینوں کا سایہ ہمارے سر پر رکھے, جن کی محنت اور کاوشوں سے ہم یہاں سب یکجے یعنی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. دیکھیے, یہ تو ایک بے حسی والا موضوع ہے, میں یہ کہوں گا بے حسی والا, کہ 16 دن 17 دن سے 84 سال کی بزرگ خاتون 84 سال کی بزرگ خاتون جس کو نظر نہیں آتا, اور اگر نظر آتا بھی ہے تو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ 1 فٹ اگر کوئی سامنے ہے تو وہ نظر آتا ہے اس کو. 7 یا 8 مہینے کی بیٹی یا بیٹا جو گود میں ہے, جو ماں کا دودھ پیتی ہے, وہ بھی دھرنے میں بیٹھے ہوئے. ارباب اختیار کو یہ چیز نظر نہیں آتی اور بات کی جاتی ہے عام عوام سے لاء انفورسمنٹ کی. لاء انفورسمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ ایک قانون بناتی ہے, لوگوں پہ اس کو امپوز کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس قانون کے تحت اپنی زندگی اپنے ملک میں گزارنی ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, تو آپ لوگ جو لاء انفورسمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیوں غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ایک ہمارا جو مین مسئلہ ہے 7 سال 8 سال 6 سال 5 سال 2 سال 1 سال 2 مہینے 2 مہینے والے لوگ بھی آج مسنگ پرسن ہے, جن کو جبری طور پہ گمشدہ کر دیا گیا. یہ ہوتا کیا, مختلف ادارے جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی ان کے بارے میں رپورٹ نہیں دی جاتی, نہ کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, نہ ہی ان کے بارے میں ان کے گھر والوں کو کوئی رپورٹ دی جاتی ہے. جبکہ ہمارا لاء یہ بولتا ہے, آرٹیکل 10 خاص طور پہ آرٹیکل 10 یہ بولتا ہے کہ آپ کسی کو جبری گمشدہ نہیں کر سکتے. اچھا عسکری بھائی, میں یہی سے آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. عسکری بھائی, آپ بہت اہم بات بتا رہے تھے, پلیز کنٹینیو کیجیے گا. میں یہی کہہ رہا تھا, آرٹیکل 10A جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے تحت کسی کو بھی جبری طور پہ گمشدہ نہیں کیا جا سکتا. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی قانون توڑتے ہیں تو آپ عام عوام سے کیا توقع کرتے ہیں؟ 84 سال کی ایک عورت اور 7 مہینے کی ایک بچی 16 دن سے وہاں پڑی ہوئی ہے نمائش کے اوپر, صرف احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے جہاں ایک پتا تک نہیں ٹوٹا. آپ لوگوں نے وہاں پر رینجرز بھی کھڑی کی ہوئی ہے, پولیس کی بھی سیکیورٹی دی ہوئی ہے, وہ خود اس چیز کی گواہ ہے کہ ایک پتا نہیں ٹوٹا. سکون صبر و اعتماد سے ہم دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. 84 سال کی جو عورت ہے وہ آج بھی اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے گا, میرا بیٹا واپس آ جائے گا. 7 مہینے کی بیٹی جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ماں اس کو یہاں پر کیوں لائی ہے, وہ بھی آج اس انتظار میں ہے کہ میرا باپ واپس آ جائے گا, میرا باپ واپس آ جائے گا. لیکن آج 16واں 17واں دن گزر گیا,
کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. میں سب سے پہلے تو یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایسی نوبت ہمارے ملک میں آتی کیوں ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے, احتجاج کرنا پڑتا ہے, احتجاج کے بعد ہنگامہ آرائی کرنی پڑتی ہے. ہمارا یہ ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ہنگامہ آرائی کریں گے, اور کی بھی نہیں. ہاں, کی بھی نہیں ہے. امن احتجاج ہے آپ لوگوں. ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اس فرقے میں سب سے پہلے عام انسان کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, نظم و ضبط کا بالکل. اسی اسی لیے ہم ہر دھرنے میں اپنے پوری کوشش کرتے کوئی بے ضابطگی نہیں ہو, اپنی بات, اپنی جو ہماری بات ہوتی ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا دی جائے, بس, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا. آج 16واں 17واں دن ہو گیا ہے. ہر یہاں پر جتنے بھی یہاں سراؤنڈنگ میں بھی لوگ رہتے ہیں نمائش کے, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو, ہر مسلک کے لوگ, ہمارے پاس کرسچن لوگ بھی آئے, اہل سنت کے لوگ بھی آئے, بہت سارے مسلک کے لوگ ہیں, بورا جماعت کے لوگ بھی آئے یہاں پر کہ ہم سے اظہار یکجہتی کے لیے. لیکن میں پوچھتا ہوں, نہیں آئے یا سیریس نہیں ہے تو صرف گورنمنٹ ادارے, حکمران ہمارے نہیں ہے, سیریس نہیں ہے. اگر وہ سیریس ہوتے تو یہ آپ لوگوں کو خود ترس نہیں آتا کہ یہ عورتیں, بچے 16 دن 17 دن سے رمضان کے مہینے میں, رمضان کے مہینے میں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ دن کے ٹائم پہ پارا 40 ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے. 40 ڈگری پارے پر وہ لیڈیز اپنے بچے کو, 7 مہینے کے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, دن رات 24 گھنٹے وہیں بیٹھی ہوئی ہے, صرف اسی انتظار میں کہ میرا باپ آ جائے گا, میرا بھائی آ جائے گا, میرا بیٹا آ جائے گا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں خاص طور پہ ایک چیز کہوں, میں پی ٹی آئی سپورٹر بھی ہوں اور خاص طور پہ عمران خان کو پرسنلی لائک بھی کرتا تھا. لیکن آج مجھے یہ بڑے برے طریقے سے سوچ کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب, جو آپ کے بارے میں نے سوچا تھا یا جو آپ کے بارے میں نے رائے رکھی تھی, وہ آج رائے صحیح ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آئی. 16 دن سے یہاں لوگ بیٹھے, آپ ابھی اس انتظار میں, ان سے پہلے کوئٹہ دھرنے میں بھی, کوئٹہ کا بھی دھرنا دیا گیا. کوئٹہ میں جو اتنے لوگ شہید کر دیے گئے, آج سے کچھ ٹائم پہلے, 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ان کی میتیں رکھ دی گئی تھی. وہاں پر بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, آپ پہلے تدفین کریں پھر میں جاؤں گا. یار وہ تو مجبور لوگ ہیں, لاچار ہے, ان کے تو گھر کے ایک گھر کے 4 5 لوگ مار دیے. آپ ان کے سامنے شرائط رکھ رہے ہو, آپ شرائط رکھو ان کے سامنے جو آپ کے ٹکر کے ہو. یہ تو بیچارے ایک کے گھر سے آپ اندازہ لگاؤ 5 لوگ چلے گئے ہیں, آپ اس سے شرائط رکھ رہے ہو. یہاں پر بھی جو مسنگ پرسن نے دھرنا دیا ہوا ہے, 7 سال سے جبری گمشدہ کیا گیا ہے ان کو, 7 سال ہو چکے ہیں. بچی جو 6 مہینے 7 مہینے کی تھی, آج 7.5 سال کی ہو چکی ہے, وہ یہ پوچھتی ہے کہ میرا باپ کہاں ہے, میرا باپ کہاں ہے. کسی کو ترس نہیں آتا, کسی کو ترس چھوڑ دو, کسی کو انصاف سمجھ میں نہیں آتا. اور ہم سے بات کی جاتی ہے لا انفورسمنٹ کے, تو آپ خود سب سے زیادہ توڑنے والے ہو قانون, کہ آپ نے اس حالت پہ پہنچا دیا. یاد رکھیے گا, میں آخری اپنا ایک میسج دوں گا, جو بچہ 6 مہینے کی عمر سے یہ دیکھ رہا ہے, ہمارے ملک کے حالات دیکھ رہا ہے, آج 8 سال کا ہو گیا, اس کا باپ نہیں آیا, یاد رکھیے جب وہ 20 سال 25 سال کی عمر میں پہنچے گا وہ باغی ہوگا. آپ آج خود اپنی قوم کو بغاوت پہ اکسا رہے ہو. یہ 20 سال بعد 15 سال بعد جب یہ بچہ بڑا ہو کے یہ باغی بنے گا, یہ آپ کے مخالف ہوگا, آپ کے ملک کے مخالف بنے گا. یہ اس کو بنانے والے آپ ہو, اس کو خراب کرنے والے, اس کا ذہن بگاڑنے والے یہ آپ لوگ ہو. وہ بچہ خراب نہیں تھا, اس کا باپ چھین کے آپ نے اس کا ذہن جو ہے بالکل خراب کر دیا. عسکری بھائی, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, اور میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے, آئیے ہم دردیاں بانٹیے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی ایسا کہ جس میں دکھ درد بانٹنے. اور میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں کہ پروردگار ان تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے, کہیں بھی ہیں, ان کو خیر و عافیت سے ان کی فیملیز تک پہنچا دے. اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. جب تک اس دھرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا, میں آپ سے ریکویسٹ